لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع، نئی ہدایات جاری۔ ہندوستان نے کورونا وائرس لاک ڈاؤن مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے، لیکن چوتھے مرحلے میں غیر کنٹینمنٹ زونز میں مزید نرمی فراہم کی ہے، جس میں ریاستوں کی آپسی رضامندی کے ساتھ بسوں کی بین ریاستی نقل و حرکت شامل ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہزاروں مہاجر مزدوروں کو فوری راحت ملے گی۔ معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مزید پابندیاں نرم کرتے ہوئے لاک ڈاؤن 4 کی نئی رہنمایانہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دکان بازار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جن میں حجاموں کی دکانیں، سیلونز اور اسپاس شامل ہیں، لیکن مالز کو اجازت نہیں ہوگی۔ ای کامرس کمپنیوں کو بھی تمام اشیاء بشمول غیر لازمی اشیاء پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم رات کا کرفیو برقرار رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رات 7 بجے سے صبح 7 بجے کے درمیان تمام غیر لازمی سفر ممنوع رہے گا، اور عہدیدار اس پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اب تک کے سب سے زیادہ 4,987 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ایسے میں ریاستوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کووڈ-19 کیسوں کے اعتبار سے ریڈ، گرین اور اورنج زونز کا تعین کریں۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹ، سینما ہالز، مالز، سوئمنگ پولز اور جمز 31 مئی تک بند رہیں گے۔ اس تاریخ تک تمام سماجی، سیاسی اور مذہبی تقاریب اور عبادت گاہیں بھی بند رہیں گی۔ امریکہ میں مسلم طبی ماہر کورونا ویکسین تلاش پروگرام کے سربراہ مقرر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مسلمان طبی ماہر کو کورونا وائرس کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک پروگرام کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر منصف محمد السلاوی نے کہا کہ وہ اسی سال ویکسین کی لاکھوں خوراکیں تیار کر لیں گے۔ ڈاکٹر منصف ویکسین کی تلاش کے لیے آپریشن ریپ اسپیڈ اپ پروگرام کے چیف سائنٹسٹ ہوں گے۔ ڈاکٹر منصف محمد سلاوی دنیا کے مشہور امیونولوجسٹ ہیں اور 14 نئی ویکسینوں کی تیاری میں مدد دے چکے ہیں۔ مراکشی نژاد امریکی ڈاکٹر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے حال ہی میں کورونا ویکسین کے ٹیکنیکل ٹرائل کا ابتدائی ڈاٹا دیکھا ہے۔ ان کے مطابق انہیں اعتماد ہے کہ اس ڈاٹا کی بنیاد پر وہ سال 2020 کے آخر تک ویکسین کی چند 100 ملین خوراکیں تیار کر لیں گے۔ اسرائیل میں تعینات چینی سفیر کی پراسرار موت۔ اسرائیل میں تعینات چینی سفیر اپنے گھر میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ 58 سالہ چینی سفیر کی نعش تل ابیب میں واقع ان کے اپارٹمنٹ سے ملی ہے۔ فوری طور پر موت کا سبب معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ پسماندگان میں اہلیہ اور ایک لڑکا شامل ہے۔ پولیس نے چینی سفیر کی نعش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چینی سفیر اسرائیل میں رواں برس ماہ فروری میں تعینات ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور چین کے مابین تعلقات خوشگوار رہے ہیں، جبکہ سفیر کی موت ایسے وقت ہوئی جب محض 2 دن قبل انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ مملکت سعودی عرب جسمانی دوری، جسے عام طور سے سماجی دوری بھی کہا جاتا ہے، کی پابندی کرنا اور ہر شخص کا اپنی انفرادی حیثیت میں بنائے گئے طبی ہدایتوں پر سختی سے عمل کرنا فی الحال اس مہلک وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے یا کنٹرول حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ مانا گیا ہے، بلکہ اس بیماری کی دوا کی ایجاد تک سماجی دوری اور احتیاط برتنا ہی کورونا وائرس کا علاج ہے۔ لیکن دنیا بھر میں 45,60,000 افراد کے اس وبا سے متاثر ہونے اور 3,08,000 سے زائد متاثرین کے ہلاک ہونے کے باوجود لگتا ہے عام لوگوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے شعور کا فقدان ہے۔
اس بے احتیاطی اور سماجی دوری کی پابندی کی دھجیاں اڑائے جانے کے منظر دنیا کے اکثر ممالک میں نظر آتے ہیں۔ ان میں ترقی یافتہ، غیر ترقی یافتہ سب شامل ہیں۔ نیز احتیاط نہ برتنے والوں میں ذی شعور، پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے سب برابر کے شریک ہیں۔ ایک ایسے وقت جبکہ عالمی ادارے صحت WHO کے سربراہ نے تک اعلان کر دیا ہے کہ اس مہلک وبا کی ویکسین جلد دریافت ہونے کے آثار نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کورونا کے ساتھ جینے کا عادی بن جانا چاہیے، جس کی اہم شرط سماجی دوری اور احتیاط برتنا ہے۔ لیکن اب بھی ایسی خبریں پڑھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ برتھ ڈے اور دیگر خاندانی پارٹیوں کے اجتماعات کی وجہ سے سینکڑوں افراد کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سپر پاور امریکہ سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان تک ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جن میں عوام اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے کی خاطر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہونے میں ایک طرف صورتحال سے نمٹنے میں حکومتوں کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف عوام کا حالات کو سمجھنے کا فقدان۔ لیکن قصور کسی کا بھی ہو، اس سے ان ممالک میں کورونا وبا کے دائرے کے وسیع تر ہونے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ خبر ہے کہ کویت میں غیر ملکیوں کی بھاری تعداد میں موجودگی سے اب وہاں کے مقامی افراد نالاں ہیں۔ کویت کی معروف اداکارہ مریم الصالح نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اقاموں کی تجارت کرنے والوں نے ایسے غیر ملکی افراد کو یہاں لایا ہے جن کی ملک کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے متاثرین میں اکثریت غیر ملکیوں کی ہے۔ غیر ضروری افراد کو ملک میں لانے کا ہم اب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کویت اپنی مختصر آبادی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور یہاں 25 لاکھ کے لگ بھگ غیر ملکی آباد ہیں۔ اس سے مقامی افراد کے لیے طبی اور دیگر سہولتوں کا حصول مشکل ہو رہا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب نسیم زاہد کو سماعت فرمائیں۔ میرا نام نسیم زاہد ہے۔ میرا تعلق یوپی کے ضلع سدھارتھ نگر سے ہے۔ فی الحال کویت میں مقیم ہوں۔ ایک مطلع اور ایک شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے: حضور آپ کے دامن کا داغ بول پڑا، حضور آپ کے دامن کا داغ بول پڑا، زباں خاموش ہے لیکن سراغ بول پڑا، زباں خاموش ہے لیکن سراغ بول پڑا، سیاہ رات کی شرمندگی ارے توبہ، سیاہ رات کی شرمندگی ارے توبہ، مجھے ہے فخر کی میرا چراغ بول پڑا، مجھے ہے فخر کہ میرا چراغ بول پڑا۔ اور اب ایک مکمل غزل حاضر کر رہا ہوں، مطلع دیکھیں۔ عرض کیا ہے: آمادہ ہو نہ جائے کہیں انتقام پر، آمادہ ہو نہ جائے کہیں انتقام پر، تنقید کی ہے صبح نے ہنس ہنس کے شام پر، آمادہ ہو نہ جائے کہیں انتقام پر، تنقید کی ہے صبح نے ہنس ہنس کے شام پر، سرمایہ حیات سمجھتے ہیں ہم انہیں، سرمایہ حیات سمجھتے ہیں ہم انہیں، کھائے ہیں جو فریب محبت کے نام پر، کھائے ہیں جو فریب محبت کے نام پر۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں: مقتل کو یوں سجایا ہے جیسے کہ جشن گاہ، مقتل کو یوں سجایا ہے جیسے کہ جشن گاہ، نازاں نہ کیوں اجل ہو تیرے انتظام پر، نازاں نہ کیوں اجل ہو تیرے انتظام پر، تنقید کی ہے صبح نے
ہنس ہنس کے شام پر۔ اور یہ شعر دیکھیں، کر بیٹھا آسمان زمیں سے دعا سلام، کر بیٹھا آسمان زمیں سے دعا سلام، حیران ہر ستارہ ہے اس احترام پر، حیران ہر ستارہ ہے اس احترام پر، آمادہ ہو نہ جائے کہیں انتقام پر، تنقید کی ہے صبح نے ہنس ہنس کے شام پر۔ اور یہ شعر دیکھیں، رہ رہ کے ہو رہا ہے یہاں ظلمتوں کا رقص، رہ رہ کے ہو رہا ہے یہاں ظلمتوں کا رقص، ہم لوگ خیمہ زن ہیں بھلا کس مقام پر، ہم لوگ خیمہ زن ہیں بھلا کس مقام پر، آنکھوں سے جو مہکتے ہوئے خواب چھین لے، آنکھوں سے جو مہکتے ہوئے خواب چھین لے، لاحول بھیجتا ہوں میں ایسے نظام پر، لاحول بھیجتا ہوں میں ایسے نظام پر۔ اور مقطع کا شعر پیش خدمت ہے، دیکھیں، زاہد میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، زاہد میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، جس کا سکوت بھاری ہے میرے کلام پر، آمادہ ہو نہ جائے کہیں انتقام پر، تنقید کی ہے صبح نے ہنس ہنس کے شام پر۔ بہت بہت شکریہ احباب۔